حسن صاحب، گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا گوسپس میں نمبر 1 ونڈر بوائے کی تلاش نامی ناول سٹوری یا خبر رہی. آپ کا کیا خیال ہے، کوئی ونڈر بوائے آنا چاہیے یا نہیں؟ یار جہنم میں جائے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی تھنڈر بوائے ہو، پلنڈر بوائے ہو، سرنڈر بوائے ہو، بندر بوائے ہو، ونڈر بچہ ہو یا بندر بچہ ہو، میں نے کیا کرنا چاٹنا؟ مجھے ان لغویات اور لفظیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرا مسئلہ ایک ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی. سبحان اللہ، ابن مریم ہوا کرے کوئی. ابن مریم کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں آدمی کامیاب ترین بھی اپنی جگہ پہ ہو، جو اپنی زندگی میں اس نے ٹارگٹس یا کیے ہوں وہ سب کو اچیو کر لے. خدا کی قسم سکون نہیں ہوگا اسے، اور وہی تو چاہیے ہوتا ہے زندگی. یہ تو ٹولز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یہاں نہیں ہو سکتا. تو مطلب اس ملک کا ہیرو تو خیر کسی نے کیا ہونا ہے، لیکن جو خربوں کی ہو سکتا ہے، یہ جو باہر اپنی پبلک ریلیشننگ ہے، یہ وہ بلڈوز ایوری، اور معاشی دہشت گردوں کی غنڈہ گردی کو لگام ڈالے گا. معاشی غنڈہ گردی اور معاشی دہشت گردی، وہ ہے اصل دہشت گردی جو نسلیں کھا رہی ہے، کھا چکی ہے. جی میں پڑھ رہا سی وہ بارہ خبر پتہ نہیں کدھر کنے قرضہ اور ہو گیا تو فلانا ہو گیا. آگے چلو جی. ٹھیک ہے، نیکسٹ اپ ایلون مسک نے دعویٰ کیا کہ آئندہ 20 برس میں کام اختیاری اور پیسہ بے معنی ہو جائے گا. پیسے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. لاکھوں روبوٹس افرادی قوت کی جگہ لیں گے. صحت کے شعبے میں روبوٹ سرجن عام ہوں گے. انسانی عمر میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا. انسانی عمر کی حد ایک پروگرامنگ مسئلہ اے آئی کی مدد سے اس پروگرام کو بدلا جا سکتا ہے. تاہم ماہرین معاشیات اس ویژن کو وقت، لاگت اور سماجی اثرات پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اچھا دیکھیں مریم، ایلن مسک نے قطعاً کوئی نئی بات نہیں کی. جب یہ ہزاری شروع ہوئی ہے نا، 2000 ہزاری ملینیم، اس وقت ایک اسپیشل نمبر چھاپا تھا پاکستان کا، ایک بہت لیڈنگ نمبر 1. میں بھی اس کے لیے لکھتا رہا ہوں اخبار جہاں. یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں، سن 2000 کی، 26 سال پہلے. وہ ایک مکمل وہ سپلیمنٹ تھا جس میں یہ سارا کچھ تھا کہ وکلا بھی نہیں رہیں گے، ڈاکٹرز بھی نہیں رہیں گے، یہ سرجن مرجن یہ وہ تھا، بہت کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے ایلن مسک صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہو، آپ نے سیپینز کی ہسٹری پڑھی ہو، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا، ریکارڈڈ ہسٹری انسان کی. اب پوچھو کیسے؟ کہاں گئے لٹھیت اور برچیت، یہ پیشہ ہوتا تھا. آپ نے یہ لفظ بھی نہیں سنے ہوں گے، لٹھیت اور برچیت. کیا ہوتا تھا؟ معزز آدمی، نہیں کھاتا حضرت. پیتا آدمی، وہ لاٹھی بردار لے کے نکلتا تھا، ان کو کہتے تھے لٹھیت. جو اس سے زیادہ متمول ہوتا تھا وہ لے کے نکلتا تھا برچی بردار، اسے کہتے تھے برچیت. ابھی کل کی باتیں ہیں. اچھا، کہاں گئے کہار؟ جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا. کہار کون؟ ڈولیوں کو کندھا دینے. ڈولی آج بھی ہمارے گانوں میں رہ گئی ہے، باقی نہیں، اب تو گانوں سے بھی نکل گئی. اچھا، کہاں گئے ہو کے؟ اب آپ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا، نہیں حسن صاحب. باغوں میں ہوکے ہوا کرتے تھے، ہوکے لگایا کرتے تھے تاکہ پرندے اڑ جائیں، پھلوں کو نقصان نہ پہنچے. کہاں گئے بہاوت؟ ہاتھیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ، مہاوت. کہاں گئے فیل خانے؟ بڑے گھروں میں فیل خانے اور اسپ خانے ہوتے تھے. یہ جو گیریجز وغیرہ ہیں نا، پورچ تو یہ کدھر تھے ہوئے؟ گڈی سے پھرتا سی اکبر اعظم، کسٹم میڈ کار تھے. نہیں، فیل خانے، اسپ خانے دیکھے ہوئے ہیں انڈیا میں. ذرا بختریں، تیر کمان، شمشیر زن، تیر انداز. کہاں گئے؟ مطلب مال کے بدلے مال، کرنسی تو ہوتی نہیں تھی. یہ تو تمہیں کرنسی کی پیداوار کے بارے میں اگر تم پڑھو
تو تمہیں پتا لگے کب کے تمہاری گردن مروڑ چکے ہیں یہودی. آج ٹپ رہے ہو نا یہ جنا مرضی ٹپ لو. کرنسی کا آغاز باقاعدہ دیکھو، پہلے مال کے بدلے مال ہوتا، جسے مال کے بدلے مال ہوتا، جسے بارٹر کہتے تھے، کہ میں نے ایک جنس آپ کو دی، دوسری جنس آپ نے دی، میری منڈی میں آپ والی کی ضرورت ہے، آپ کی منڈی میں میرا. اچھا، تو کرنسی کبھی یہ باقاعدہ یہ تو ہوتی نہیں تھی، اس کا بھی چل چلاؤ ہے. اب اس کا بھی چل چلاؤ ہے. پلاسٹک کرنسی ہے تو پتہ نہیں کیا بٹ کوائن وغیرہ، مجھے تو آتا نہیں، میں سچی بات. تو دنیا موت کو موت کے گھاٹ اتارنے کی باتیں کر رہی ہے. چلے، آرٹیفیشل اے آئی نے میرے بارے میں بھی لکھا ہے، پڑھنا کبھی. اچھا آگے چلو. ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر. افغانستان کے شہر ہرات میں ایک یونیورسٹی تقریب میں افغان طالبان نے دھاوا بول دیا. نیک ٹائی کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے لباس اور میڈیا سرگرمیوں پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں. خدا کی پناہ، اللہ کی قسم، یہ ایسی بات ہے کہ کوئلے بچھے ہوں اور کوئلوں پہ چلتے ہوئے بندہ زنجیر زنی کرے. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے. اچھا، مودودی صاحب کا ایک جملہ ہے، ذرا سنو، غور کرو. یہ اسلام میں داڑھی ہے، پر داڑھی میں اسلام نہیں ہے. بے شمار قومیں ہیں ان کو داڑھی ہوتی ہی نہیں. پینے جنہیں بھی نے پیلے یلو ریسز یہ وہ داڑھی کہاں ہوتی. ظہیر الدین بابر کی جعلی تصویریں ہیں ساری، اس کی داڑھی تھی ہی نہیں. چگی جی داڑھی دو چار بال کی کرنا، یو لک لائک اے جوکر. داڑھی ہوتے داڑھی ہو. اچھا، یہ پرابلم ہے. اچھا، اب ہم کہیں شلوار ہمارا کام ہے، شلوار ٹرکش ہے. The only difference is کہ ہم مزار بند ڈالتے ہیں اس میں. وہ بیلٹ جاؤ استنبول میں، وہ لوکل تو نہیں یہ کام کرتے، لیکن جو سبرب سے ٹرکس آتے ہیں انہوں نے یہ اس طرح کی شلوار چونٹوں والی پہنی ہوتی، یہاں بیلٹ ہوتی. ختم. لباس مذہبی یا غیر مذہبی نہیں ہوتا، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنے موسم ہوتے ہیں. بات سنو، ہمارا اصل لباس کیا ہے؟ دھوتی. اب اندازہ لگاؤ، دھوتی پا کے یا شلوار پا کے پگڑ پا کے ہوتے ذرا جاؤ تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سائبیریا. 5 منٹ تو برف کا بلاک بن چکا ہے. ان کا تعلق لباسوں کو خدایا کدھر ہے. اچھا ذرا تصور کرو، ہمارا ایک فائٹر جا رہا ہو، ابھی کڑاکے نکالے نا انہوں نے انڈین ایئر فورس کے، اس نے لنگی پائی ہوئی ہو، ستھن پائی ہوئی ہو، اور وہ جو بھی فائٹر جو جہاز ہے اس کی طرف وہ بھاگ رہا ہو، کیسا منظر ہوگا. اور یہ کل کرو. اور خود عالم عرب کا جو لباس ہے آج، کیا 1500 سال پہلے عرب یہی گترے مترے عقل کو ہاتھ مارو. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو ایٹمی تجربہ گاہوں میں ان کی کٹی اور ہوتی ہے، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر اور ہوتا ہے، اوتھے بھی ستھن پالا ہونا. اچھا، فائر فائٹرز اور سلسلہ خلا میں جو جاتے ہیں ان کے لباس اتنے اسلامی لباس. تسی چونکہ جانا ہی نہیں، تسی بیت الخلا جانا ہے، خلا چ نہیں جانا. جاؤ گے تو پھر وہی پانا پائے گا، لیکن تسی جانا ہی نہیں. ماشاء اللہ توفیق نہیں ہونی. ہم لباسوں میں الجھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ طالبان طالب علموں کو کہتے ہیں، ان کو کس نے علم دیا؟ کون سا علم دیا؟ کیا کھلایا ان کو؟ عقل کو ہاتھ مارو. فائٹر پائلٹ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، پریشان کن سی خبر ہے، آج کا سوشل میڈیا پر ماربل کی قبروں کے اشتہارات چلنے لگ گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ مینٹالٹی گندی، ذہنیت گندی، اپروچ گندی، سوچ ناپاک. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں اشتہار ہے یا کیا، پتہ نہیں
مجھے اخلاق نے دکھایا. اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے میں نے سوچا کہ اس نان سینس کا کوئی خریدار ہوگا. پھر میں نے کہا ہمارے تو آنکھ بند کر کے مارو تو کسی کتے کو یا شودے کو لگے. بالکل ہوں گے. حالانکہ ان چبلوں کو یہ نہیں پتا. جو طیارہ پٹ گیا جیسے ضیاء اللہ کا پٹ گیا تھا کی تو فارمیلٹی. ایک جہاز کریش ہوتا ہے تو نام و نشان کسی کا نہیں ملتا. آگ میں جل کے ابھی ہمارے وہ کراچی جو کیا گل پلازا یہ جو بھی تھا قبریں ان کی قبریں کہاں بنیں گی؟ کون بنائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھنا میں نے نیچے جا کے بھی دیکھا ہوا کیا یہ مغلوں کی جو قبریں ہیں نا قبریں کچی ہیں. تو ابھی سیریمونیل سا اوپر ایک ہوتا ہے تاج محل میں ممتاز محل کی اور شاہ جہان کی اللہ بخشے انہیں ان کی قبریں زمین پہ ہیں اور کچی ہیں. ہمایوں کی قبر زمین پہ ہے اور کچی. عقل کو ہاتھ مارو. یہ اب موت میں بھی گلیمر. شادیوں بیاہوں پر جو ولگیرٹی ہوتی ہے وہ موت تک آ گئی ہے. وہ میرا ایک شعر ہے زندگی تیرا اعتبار نہیں کوئی رشتہ بھی پائیدار. جو ایئر کنڈیشنر جو ایئر کریشز میں یا جلتی عمارتوں میں راکھ ہو جاتے ہیں ان کی قبریں کون کیسے ڈیزائن کرے کیسے کر شودے ہیں کر لیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قبر سونی نہیں اندر آماد چج دے لے کے جاؤ. لیکن یہ دیکھو جو میں نوحہ گر ہوں اس سوسائٹی کا تو اس کے پیچھے وجوہات ہیں. مجھے حیرت نہیں ہوئی لیکن میرا اللہ کی قسم کبھی دھیان نہیں گیا تھا کہ اس طرح کا ڈرامہ بھی اس ملک کے نصیب میں لکھا جائے. بڑا آرائشی دبا لانت ہوئی اندر تیرے نہ کی ہونا ہے تو بعد ہی تیرے نہ کی ہونا ہے. خدا سوچ اگر سوچ سکے چلو